بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہمارا آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط دیکھیں تو بات بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں تقوی کا حوالہ دے کر کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد ان کی علامات بیان فرمائی، پھر اس کے بعد جو ظاہراً باطناً کافر تھے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ظاہراً مسلمان باطناً کفر چھپائے ہوئے تھے یعنی منافق تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اب ان کی پہچان کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ذکر کیا تاکہ مومن اپنے اور پرائے کو جانے اور باتوں میں آنے کی بجائے خالص اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ان کو اپنوں کا بھی علم ہو، ان کو غیروں کا بھی پتہ ہو کہ اپنے کون ہیں، بیگانے کون ہیں۔ اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی کہ تم نے متقین والی صفات اپنانی ہے، منافقین والی صفات سے بچنا ہے۔ اب متقین کے لیے آگے جو تقوی کا سب سے اہم ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ عبادت، کہ انسان کو عبادت کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اب اے لوگو، اب چونکہ یہ دین کسی ایک علاقے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کا دین ہے، تو رب ذوالجلال نے خطاب بھی روئے زمین کے لوگوں سے فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے لوگو، تم عبادت کرو۔ عبادت کسی کو واجب الوجود سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یا
کسی کو الہ مان کر اس کے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا، اب تم عبادت کرو۔ پھر عبادت بھی یہاں عام ہے، یہ نہیں کہ بس نماز پڑھو، جتنی بھی عبادت کی انواع ہے، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر نوع کو عبادت کا لفظ شامل ہے۔ اور عبادت کیوں کس کی کرو؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کو دلیل بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ اس لیے کہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے، لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں مانی گئی کہ اللہ کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں اور اللہ کے علاوہ رب بھی کوئی نہیں، تیسری خطبہ کو سمجھ آ گئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں۔ اور جب یہ بات ذہن میں منقش ہو گئی تو پھر بندے کا یہ عقیدہ بن گیا کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں۔ اس قدر سادی سی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ جو بندہ بھی توجہ کرے اس کو رب کی توحید سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا کہ والذین من قبلکم، اور اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب جب پہلوں کو پیدا کیا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ اجداد پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے ہمارا ذکر کیا، تمہیں پیدا کیا، پھر کہا تم سے پہلے کو پیدا کیا۔ لہذا اگر کسی کو خاندانی شرافت ہے، عزت ہے، وقار ہے، تو پھر جو احسانات ان کے اجداد پر ہیں وہ ان پر بھی ہے، لہذا ان کا شکر ادا کرنا کیا ہوا؟ لازم ہو گیا۔ اب ہم پر، اس امت پر اللہ کے احسانات نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہے، اور خود نبی علیہ السلام پر کس قدر احسانات ہیں، اور وہ جو احسانات اللہ نے اپنے محبوب پر فرمائے وہ احسانات ہمارے اوپر بھی ہیں، لہذا ہمیں بھی ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس ایسے ہی میں تمہارے پاس آ گیا تم میرے امتی بن گئے، نہیں، ازل سے اللہ نے نبیوں میں مجھے تمہارے لیے چن کے رکھا تھا اور تمہیں رب نے میرے لیے چن کے رکھا تھا۔ یعنی یہ تعلق رب نے پہلے بنایا تھا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ یعنی یہ آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے وہ جو احسانات ہیں وہ ہم پر بھی ہیں، اس لیے پھر شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ اس کی شان پہلے سے بڑھ جائے گی، یا نہیں کریں گے تو کم ہو جائے گی۔ ہم عبادت نہ کریں وہ پھر بھی رب ہے،
ہم عبادت کریں وہ پھر بھی رب ہے، ہم عبادت نہ کریں وہ پھر بھی خالق ہے، ہم عبادت کریں وہ پھر بھی خالق ہے، ہم عبادت نہ کریں وہ پھر بھی الہ ہے، ہم عبادت نہ کریں وہ پھر بھی الہ ہے، ہم عبادت نہ کریں وہ پھر بھی معبود ہے، اور ہم عبادت کریں وہ پھر بھی معبود ہے۔ اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم عبادت نہ کریں تو فرما بردار نہیں رہتے، ہم عبادت نہ کریں تو جنت کے حقدار نہیں رہتے، ہم عبادت نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نہیں بنتے، ہم عبادت نہ کریں تو رب کی بارگاہ کا قرب نہیں ملتا۔ اس واسطے عبادت کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بنو۔ اب یہ لعلکم ہماری وجہ سے کہا گیا کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ عمل کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اس کا نتیجہ ضرور ملنا ہی ملنا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے لیکن نتیجہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کسی بندے سے آپ نے پیسے لینے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر بھی پیسے، محنت تو کی ہے۔ میرا تمثیلی مثال سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کو جو نتیجہ اور مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمل کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ جو مقصود تقویٰ ہے وہ ہمیں مل گیا، بلکہ پھر بھی اللہ سے امید رکھنی ہے اور ڈرنا بھی ہے اور دعا کرنی ہے کہ رب ہمارے عمل کو قبول فرما۔ آگے اسی بات کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے پچھلوں کو بھی کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اور الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یعنی زمین کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فرش یعنی مطلب کیا؟ نہ بہت سخت کہ اس پہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے، نہ بہت نرم کہ بندہ اندر دھنس جائے، ایک اعتدال کے ساتھ بنایا کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے۔ اور اس بنیاد پر اس آیت پر توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین مسلمان کا ملک ہے، یعنی وطن کے لحاظ سے جو صورتحال ہے وہ قابل توجہ ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن ایک وقت آیا تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے کیا کیا؟ مکہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو دین آپ لائے تھے وہ دین آگے بڑھانے میں مشکلات زیادہ تھی، اس لیے وقت آج دین وطن بہت ضروری ہے، وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن دین سے محبت وطن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے دین کے لیے وطن چھوڑا جاتا ہے، وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے مدینہ منورہ جیسا وطن چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مکہ مکرمہ جیسا وطن چھوڑا، اور بعد میں اپنی امت کو بتایا کہ جہاں تمہیں دین پر عمل کرنے میں دشواری ہو وہاں سے تم نے ہجرت کرنی ہے، اور جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو وہاں تم نے جانا ہے۔ ہاں، اسلام کے لحاظ سے سلطنت ایک ملک بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم اسلامی نظام کیا کر سکے،
نافذ کر سکے. لیکن قرآن مجید کی روح سے جعل لکم الارض فراشا، رب نے ساری زمین کو ہی تمہارا وطن بنایا ہے. اس سے پھر یہ بھی پتا چلتا ہے والسماء بناء، اور انہوں نے آسمان کو کیا بنایا ہے؟ چھت بنایا. جب آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، تو اس سے یعنی یہ سارا کچھ ہمارے لیے انتظام اللہ نے کر دیا. لہذا یہاں بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی آگے صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھیں تو کس قدر انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کے رہنے کا انتظام تو رب نے خود ہی فرما دیا. اب دیکھو پیچھے فرمایا پیدا کیا انسان کو، آگے اب انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر باقی بھی رکھنا ہے. باقی رکھنے کے لیے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سارے پھلوں کو نکالا. رِزْقًا لَكُمْ، کس لیے؟ تمہارے کھانے کے لیے. اب یہ ساری جب چیزیں نتیجہ بن گئی، سارا کچھ سامنے آ گیا کہ زمین تمہارے لیے بچھونا بن گیا، آسمان چھت بن گیا، رہائش کے لیے تمہیں زمین مل گئی، ساتھ چھپانے کے لیے آسمان چھت مل گیا. اب تم نے رہنا ہے تو خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر خوراک نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو آسمان سے بارش ہوئی، تو اس بارش کے ذریعے رب نے تمہارے کھانے کی چیزیں جو ہے وہ تمہیں عطا کر دی. نہ صرف تمہیں بلکہ سب تمہارے جو جانور ہیں ان کا جو چارہ ہے اس کو بھی پیدا کر دیا. اب یہ ساری چیزیں جب بیان کر دیں کہ تمہیں وہ رب جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بھی بنایا، آسمان کو چھت بھی بنایا، آسمان سے پانی بھی برسایا، پانی سے سبزہ بھی اگایا، تو اب بتاؤ کوئی اس کا ایسا کوئی اور ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ بال یقین کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ سب کچھ کر سکے. جب کوئی نہیں تو پھر رب کا شریک تو کوئی نہیں ہے. پھر کسی بت کو تم کہو، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے تم بت کو کہو کہ یہ اور رب ایک ہے، تمہارا ایک تو نہیں ہے. اس نے تو سارا جہان پیدا کیا ہے، یہ تو جہان کی کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت حسین اور دل نشین انداز میں انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. جس رب کی یہ شان ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا اور پانی نازل فرمایا، پھل پھول اس سے اگائے، تو پھر اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں یہ پتا ہے. ساتھ جب پتا ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. شرک کے لحاظ سے کئی بار میں نے وضاحت کی، شرک کہتے ہیں کہ کسی کو واجب الوجود جاننا یا مستحق عبادت سمجھنا یا دونوں ہی سمجھنا. یعنی یہ ان میں سے اگر کوئی اور چیز نہ رکھی جائے، باقی کسی سے مدد لینا، کسی کو مددگار سمجھنا، اس سے شرک نہیں ہوتا. شرک تب ہوتا ہے جب کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، جب کسی کو کیا کیا جائے؟ مستحق عبادت سمجھا جائے یا دونوں ہی سمجھے جائے. تو چونکہ ایک مسلمان کے لیے واجب الوجود ذات اللہ کی ذات ہے، مستحق عبادت اللہ کی ذات ہے، نہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ذات واجب الوجود ہو سکتی ہے. جب یہ عقیدہ ہو تو پھر انسان شرک سے نکل جاتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر مبادا خطرہ ہے کہ انسان کہیں دنیا میں رہتے ہوئے پھسلے اور جہنم کی وادی میں جا گرے. لہذا اس شرک کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ
کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارے گناہوں کو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا، اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو یوں ان آیات کی تفسیر کے لحاظ سے ایک حدیث مبارک میں بھی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، آقا کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو معلوم ہوا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یوں اس آیت میں، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دی اور ساتھ انسان کی تخلیق کو بیان کر کے اس کی بقا کا سامان بھی بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر غور و فکر کر کے اس سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔